اب استاد العلماء تاج الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں غلام صفدر چشتی صاحب آستان عالیہ بالا شریف۔ آپ اچھے خطیب ہیں اور جناب گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر ہیں اور تاج الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور تاج الفقہاء استاد العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض بھی کیا۔ تو تشریف لاتے ہیں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں غلام صفدر چشتی صاحب آستان عالیہ بالا شریف۔ نعرہ تکبیر، سستی کے ساتھ نہیں، بیدار ہو کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی میرے بسر والوں کا احترام، برادر عزیز وقار، عاشق حبیب مختار، عالم نبی فاضل کریم، جانشین استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نور الحق صاحب بندیالوی مدنی، برادر ذیشان، مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی دعوت الرحمۃ العالیہ، مفتی اعظم جناب مفتی حسین علی صاحب مدد العالی، مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث مفتی محمد سرفراز قادری صاحب، احباب محفل، حاضرین مجلس، اس طرح آپ حضرات کو خوب علم ہے کہ آج کی محفل شمس العلماء، تاج الفقہاء، فخر الصلحاء اور پیکر حق نما، رازدار طریقت، رموز حقیقت، قاسم فیضان بابوجی، جانشین فقی الاصل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد الحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کے سلسلہ میں، آپ کے رسالہ ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ وہ مطلع بہار تھا، وہ مہر در نگار تھا، وہ کاروان عشق کا عظیم شاہ سوار تھا۔ وہ مطلع بہار تھا، وہ مہر در نگار تھا، وہ کاروان عشق کا عظیم شاہ سوار تھا۔ پیغمبرانہ ولولوں کا ہم ہمال یہ ہوئے، خدا کے عرش فرش کے جلال کی پکار تھا۔ نبی کی بارگاہ میں صبا جا کے عرض کر، حضور سے قریب تھا، حضور پر نثار تھا۔ صدر العلماء، تاج الفقہاء کی پرکش شخصیت، اعلیٰ رفع اخلاق اور لاسانی جاہ و جلال کے متعلق کچھ عرض کرتے ہوئے احساس اور جذبات میں ایک تلاطم سا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی ذات ایک دبنگ شخصیت تھی، نہ دبنے والی، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، قد اور قیادت، ایک صداقت جو ہمیشہ جھوٹ سے پنجہ الوا رہی، ایک شجاعت جس سے باطل لرزہ بر اندام رہا، ایک روشنی جس سے اندھیرے مرغوب رہے، ایک ہمت جو لاجواب اور بے مثال تھی، ایک جرت جس کی بلندی کوئی نہ پہنچ سکا۔ بات بنتی ہے کرم سے تیرے،
کام ہوتا ہے ادا سے تیری، ہم نے لٹتے ہوئے گھر دیکھے ہیں ایک سادہ سی ادا سے تیری۔ سادہ لباس، طبیعت میں وقار، زبان محبت سے سرشار اور چہرہ سراپا جمال، بلا شبہ آپ ایک دیدہ ور، صاحب نظر، صاحب فراست و بصیرت، عالمی سطح کے مبلغ اسلام اور اپنے عہد کے بے مثال قائد تھے۔ آپ صاحب جلال و جمال اور مرد باکمال تھے۔ حضرت فقیہ العصر بندیالوی مجدد العصر کا مسند ہے، اور آپ کا روحانی اور علمی فیضان پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر تو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن باطنی طور موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ میں بات ببانگ دول کہہ رہا ہوں، عالموں، خطیبوں اور مفتیان کی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض عالم فقط فتویٰ نثار کرتے ہیں، تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ بعض صاحب کتاب ہوتے ہیں، کتاب خواہ نہیں ہوتے۔ بعض شعلہ مکالی سے کام چلاتے ہیں، تلقین غزالی نہیں ازماتے۔ بعض دیوان و مکتب کے ماز دربان ہوتے ہیں، بدن کے راز و محرم و رازدان نہیں ہوتے۔ لیکن استاد اور علماء، تاج و فقہا کی زندگی علم و عمل کی ایسی جامعہ کتاب تھی جس کی ہر ورق پر امت کے امید افزا مستقبل کی تحریر رقم ہے۔ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر، بجھتی نہیں سنی یہ اکثر لگی۔ قرآن اور صاحب قرآن کی حکومت بتانے والے خضر طریقت تھے۔ وہ صوفی رزم کے معلم اور وارث تھے۔ وہ مولانا روم کی طرح فلسفہ پر گفتگو فرمانے والے تھے۔ وہ بایزید بستانی کی طرح روشن ضمیر رکھنے والے تھے۔ اپنے جد امجد فقیہ العصر کی طرح برکتیں بانٹنے والے تھے۔ وہ حق گو تھے، وہ حق گوئی کے مالک تھے، وہ حق پرستی اور جذبہ عشق و مستی میں تیغے بے نیام تھے۔ آپ کے فتوے، آپ کے فیصلے، آپ کے خطبے آنے والی نسل کو درس دیتے ہیں۔ سرے نیاز جھکایا جس نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہے دنیا میں سر اٹھا کے چلے۔ اسی کی زیست ہوئی آبرو کے ساتھ بسر جو ان کی چادر نسبت میں سر جھکا کے چلے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں جھکا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے۔ ہزاروں زمین و آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، دل ہمارا جلوہ فرما ہے۔ گوڑا شریف میں ہر کسی کو خلافت عطا نہیں ہوتی، وہاں انتخاب ہوتا ہے، اور وہ انتخاب بارگاہ غوثیت سے ہوتا ہے۔ حضرت بابو جی فرمایا کرتے تھے گوڑا میں کوئی بندہ غوث پاک کی اجازت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، اور جو آ جاتا ہے وہ غوث اعظم کا مہمان ہوتا ہے۔ تو حضرت استاد العلماء کا غوث اعظم کی بارگاہ سے انتخاب ہوا، اور نگاہ بابو جی نے آپ کو چن لیا۔ استاد العلماء غوث الورا کے گھرانے کا فیضان تھے۔ استاد العلماء اور یہ اس گھرانے کا فیضان ہے۔ اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینہ سے چلی ہے۔ بغداد میں فیضان مدینہ منورہ سے آتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اہل علم کو اس بات کا پتہ ہے۔ سن 71 کی جنگ جب ختم ہوئی تو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ گندم ختم ہو گئی ہے، روٹی کم کھائیں، مشروبات پئیں۔
حکومت کے ساتھ تعاون کریں. امریکہ سے ایک بیڑا اتنے ٹن گندم لے کے آ رہا ہے. وہ حرکت میں تو آیا پر برکت میں نہ آیا. رات کو ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر یہ اعلان کیے گئے حکومت سے تعاون کریں, روٹی کم کھائیں, گندم ختم ہو گئی ہے. صبح مشرق اخبار کے پہلے صفحے پر یہ سرخی چھپی تھی, پیر صاحب گورڑا شریف کی بڑا بابو جی کا اعلان, جس کے گھر میں روٹی نہ ہو وہ گورڑا سے لنگر غوثیہ کھا لے. بادشاہاں دے نا امیراں دے, دیوے بلدے صدا فقیراں دے. کسی نے بابو جی سے کہا ایک طرف حکومت ہے, ایک طرف سلطنت ہے, ایک طرف ریاست ہے, اور ایک طرف ایک درگاہ. فرمایا حکومت کی نگاہیں امریکہ پہ ہیں, ہماری نگاہ عبد القادر کے دربار پہ لگی ہے, اور وہاں کا فیضان مدینہ سے آتا ہے, اور مدینہ کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوگا. اب تنگی دامہ پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ. یہ دربار نبی ہے, در شاہ تو نہیں, کمزر سے بن ہاتھ بڑا, اور بھی کچھ مانگ. استاد العلماء فیضان تھے حضرت غوث العالم کا. جب مسند خلافت کے لیے قبلہ عالم کے مزار پہ تشریف لائے تو بابو جی نے دستار کا ایک حصہ استادوں کے سر پہ رکھا اور ایک حصہ پیر مہر علی شاہ کی قبر پہ رکھا, اور فرمایا جب مجھے اپنے والد ماجد سیدنا پیر مہر علی شاہ سے آپ نے حکم دیا کہ بیعت کیا کرو, تو میں نے عرض کی حضور میں بیعت نہیں کرتا. فرمایا کوئی کہے تو بیعت کر لیا کرو. میں نے عرض کی حضور بیعت میں اس وقت کروں گا جب آپ ذمہ واری لیں گے. اس کرا کے فرمایا ذمہ واری تو ان کی ہے جن کے ہم ہیں, ذمہ واری تو ذمہ واری والوں کی ہے. تم بیعت کر کے غوث پاک کے سپرد کر دیا کرو, خدا فضل کرے گا. استاد العلماء اس درگاہ سے صرف فیض لینے والے نہ تھے, آپ یہ تقسیم فرمانے والے تھے. آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں, آج دنیا سے چلے گئے, اور یہ حقیقت ہے آپ کے جانے سے ہماری تو دنیا بھی اجڑ گئی ہے. یہ بات تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کے سروں سے بزرگوں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. اور ایک آپ کی شخصیت کا اعزاز تھا کہ آپ کے بھانجے, آپ کے بھتیجے, آپ کے جملہ سردارگان, آپ کے متعلقین, آپ کے متبلسین, آپ کے مریدین, آپ کے محبین, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ استاد مجھ سے زیادہ پیار فرماتے ہیں. تاجدار کوڑا کہتے ہیں نا, تو ہی وہ یوسف دورہ ہے جسے آتا ہے بھرے بازار کو اپنا کرنا. روز مرہ کا یہ کھیل ہے نصیر ان کے لیے, ایک دو بات میں دو چار کو اپنا کرنا. خدا کے فضل سے آپ کے جملہ سردارگان اور بالخصوص جانشین فقیہ استاد العلماء سردار محمد بدر الحق صاحب اور جگر گوش استاد العلماء مفکر اسلام سرمایہ سنت سرمایہ علماء سنت سردار ظفر الحق صاحب, یہ فیضان اسی طرح جاری اور ساری ہے. یہ فیضان کبھی رکتے نہیں, یہ خیرات کہیں اور سے آتی ہے. قائدہ گوڑا فرماتے ہیں یہ سلسلہ فیض کے اللہ اللہ یوں دم بدم پہنچی ہم تک مستی. میں دعا گو ہوں کہ تابت آستانے یار رہے, یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. وعلینا علی البلاغ المبین.